بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 91 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل جو کلاس ہم نے پڑھی تھی تو اس کا تعلق اسماء کنایات سے تھا۔ تو اس کلاس کے اندر اسماء کنایات کی جو تعداد ہے وہ تعداد آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور ان الفاظ کو آپ کے سامنے تحریراً پیش کیا گیا تھا بورڈ پر لکھ کر کہ اسماء کنایات کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اسماء کنایات کی یا اسم کنایہ کی تعریف بھی گزر چکی ہے۔ دوستو، آج ہم جو چیز اسماء کنایات کے تحت میں پڑھنے پھر سننے جا رہے ہیں اس کا تعلق انہی الفاظ سے ہے جو اس سے پہلے بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھ دیے گئے تھے۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اور رخ کرتے ہیں بورڈ کی طرف۔ یہ دیکھیے، بورڈ پر لکھا گیا ہے اسماء کنایات۔ پھر اسماء کنایات کے تحت میں وہ کون سے اسم کنایہ ہیں جن کو اسماء کنایات کہا جاتا ہے یا اسم کنایہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے لکھا گیا ہے، وہاں پہ مجموعی طور پر ترتیب کے ساتھ اس کلاس کے اندر یہ الفاظ آ چکے تھے۔ مزید تشریح کے لیے یہ الفاظ آپ کے سامنے بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے کم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا پچھلی کلاس میں، کلاس نمبر 90 میں، کہ اسماء کنایات میں سے ایک کم ہے۔ پھر دوسرا ہے قضا۔ پھر تیسرے جو الفاظ ہے وہ کیتا ہے، اور اس کے بعد زیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کعین بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بھی اسماء کنایات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے آج کہ یہ جو بھائی کم ہے، قضا ہے، پھر کیتا ہے، زیتا ہے، کعین ہے، تو یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ کیا کارکردگی انجام دیتے ہیں، پھر ان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوستو، میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ یہ جتنے اسماء کنایات ہیں، کم ہے، قضا ہے، کیتا، زیتا ہے، تو ان میں زیادہ تر گفتگو کم کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قضا اور کیتا، زیتا، کعین، ان کے سلسلے میں تبصرہ بہت کم ہوتا ہے۔ پھر ان کے سلسلے میں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ زیادہ جو تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ کم کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، یہ کم اردو کے اندر کم کہتے ہیں تھوڑے کو، مختصر کو، تھوڑے کو، جیسے کہ یہ چیز کم ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں یہ جو کم ہے، اسماء کنایات سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ، یہ کم ہے لیکن اس کی تفصیل کم نہیں ہے۔ مطلب یہ کم نہیں ہے، تھوڑی نہیں ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہے۔ تو کم کے سلسلے میں کم گفتگو نہیں ہوگی بلکہ زیادہ گفتگو ہوگی۔ پھر جہاں تک قضا اور کیتا، زیتا وغیرہ کا تعلق ہے، ان الفاظ کے سلسلے میں گفتگو بہت تھوڑی اور مختصر اور کم ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہم سیدھے رخ کرتے ہیں کم کی طرف، کیونکہ یہ بھائی اسماء کنایات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہم کو رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کم دکھنے میں آ رہا ہے، کاف میم زبر کم، تو پہلے تو ابتدائی طور پر یہ کم دو قسم کا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں کاف میم ہے لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ چند مثالیں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ ان مثالوں کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کم کی جو دو قسمیں ہیں، پھر ان دو قسموں کی جو کیفیتیں ہیں اور ان کی جو حالتیں ہیں، ان کا طریقہ استعمال ہے، وہ آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو لفظ کم ہے،
تو یہ اس میں کنایا ہے، تو اس میں کنایا یہ ایسا ہے کہ اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہے۔ پھر یہ دو قسموں میں سے ہر قسم کا نام بھی یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک قسم ہے کم استفہامیہ، بھئی ایک کو کہیں گے ایک کم کو کم استفہامیہ یا کم استفہامیہ۔ دوسری جو قسم ہے کم کی، دوسرے طریقے کا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ یہ دو قسمیں ہیں کم کی۔ لفظی طور پر صورت شکل میں کم کے اندر کوئی تغیر نہیں پایا جاتا دونوں قسموں کے اعتبار سے۔ لفظ کم کم ہی ہوتا ہے، کاف میم زبر کم، لیکن وہ اس کے اپنے طریقے استعمال کے اعتبار سے اور اپنی کارکردگی کے حساب سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک کو کم استفہامیہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو کم خبریہ کہا جاتا ہے۔ دوستو کم استفہامیہ کو سمجھنے سے پہلے ہم کو استفہام سمجھنا ضروری ہے۔ یہ استفہام کا مطلب کیا ہے؟ استفہام کا سیدھا سادھا مطلب ہے سوال۔ استفہام کا مطلب ہے سوالیہ، استفہامیہ کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ۔ سوال کرنے کے لیے مخصوص الفاظ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ہماری اپنی اردو کے اندر جو ہے نا کون کا جو لفظ ہے، کیا کا لفظ ہے، کیسا کا لفظ ہے، کیوں کا لفظ ہے، کہاں کا لفظ ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ استفہام کے یعنی سوال کرنے کے لیے مقرر ہے۔ تو جب ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرا سامنے والا شخص وہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ صرف سن کے خاموش رہنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کم کتاباً عندک، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتنی کے ذریعے سے یا عربی کے حساب سے کم کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے۔ جب یہ سوال ہو رہا ہے تو سامنے والا مخاطب اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو جواب کا سائل سوال کرنے والا وہ منتظر بھی رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو آپ جواباً اس کے سامنے یہ کہیں گے کہ میرے پاس 20 کتابیں ہیں، 10 کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں۔ تو لہذا یہ جو کم ہے جو سوال کرنے کے لیے مقرر ہے اس کو کم استفہامیہ کہیں گے، یا کم استفہامیہ ایک طریقہ ایسا بولنے کا یہ بھی ہے۔ تو سوال کرنے کا کم ہے، جس کم کے ذریعے سے، جس لفظ کم کے ذریعے سے یا اسماء کنایات میں سے جو اس میں کنایا کم ہے اس کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے تو اس کم کو کم استفہامیہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ایک کم خبریہ یا کم خبریہ۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظ سے ہی واضح ہے دوستو، خبر کہتے ہیں کسی سلسلے میں خبر دینا، جو بات ہو چکی ہے، جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں اطلاع دینا، یہ خبر ہے۔ تو خبریہ کا مطلب ہوتا ہے کم خبریہ کا کہ ایسا کم جو سوال کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اطلاع اور خبر دینے کے لیے ہو۔ تو کتنا اور کتنی اور کتنے کے لفظ کے ذریعے سے صرف سوال کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، کبھی کبھی اطلاع اور خبر دینا بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو جس کم کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے اس کو کم خبریہ کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ آج کی کلاس میں مختصراً یہ عرض کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی تفصیل پھر بعد میں بھی اس کی وضاحت ہوگی۔ دیکھیے سوالیہ جو کم ہوتا ہے جس کو کم استفہامیہ کہا جاتا ہے، تو اس کی مثال یہاں آپ کے سامنے آ چکی ہے، کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کم کو جس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے اس کم کو استفہامیہ کہیں گے، یہ ہے استفہامیہ۔ پھر اس کے بعد دوستو یہاں پہ دوسری جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں چند چیزیں، چند الفاظ۔ یہ دیکھیے کم کتاب قرأتہ، یہاں پہ جو کم ہے یہ کم استفہام اور سوال کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ اطلاع اور خبر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کم کتاب قرأتہ، کتنی کتابیں میں پڑھا ہوں، کتنی کتابیں پڑھا ہوں۔ تو اس سے کتنی کتابیں پڑھا ہوں اس کے ذریعے سے سامنے والے جو سامعین ہیں ان کو جواب دینے کے لیے
نہیں بولا جا رہا ہے، سوالیہ انداز میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ اپنے پڑھی جانے والی کتابوں کی کثرت کو بتانے کے لیے بولا جا رہا، زیادتی کو بتانے کے لیے بولا جا رہا۔ تو اس طرح کی جو بولی ہوتی ہے انداز سے بھی سمجھ میں آتا کتنی کتابیں میں پڑھا ہوں، بولنے کا مطلب میں بہت ساری کتابیں پڑھا ہوں۔ تکثیر اور کثرت کے لیے یہ کم آتا ہے، جو اطلاع دینا مقصد ہوتا ہے اس سے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ دوسرے نمبر پر یہاں پہ لکھا گیا کم کتب قرأت، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے یہ بھی کم خبریہ ہے، مطلب کتنی کتابیں پڑھا ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے دوستو کم من کتابن، یا نہیں تو کتبن، کم من کتابن یا کم من کتبن قرأت، کتنی ہی کتابیں میں پڑھا ہوں۔ تو یہ تین مثالیں جو آپ کے سامنے تحریر کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں، تو ان کے اندر کم خبریہ کے ہونے کو بتانے کے ساتھ ساتھ کم خبریہ کے بعد آنے والا جو لفظ ہے جس کو تمیز کہا جاتا ہے، تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمیز کے سلسلے میں گفتگو ہوگی قاعدے کے اعتبار سے۔ یہاں پہ صرف کم خبریہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کم خبریہ کے بعد والا جو لفظ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دو زیر کے ساتھ ہوگا، واحد ہوگا، پھر اس کو ہم جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں۔ پھر کم خبریہ کے بعد جو لفظ آتا ہے، یعنی کتنے کے بعد جو لفظ آتا ہے، کتنی کتابیں، کتنے قلم، کتنی جماعتیں، کتنے گھر، تو اس طرح کتنے کے بعد گھر، کتاب، قلم وغیرہ جو بھی ذکر ہوگا اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تو وہ واحد بھی لایا جا سکتا ہے، جمع بھی لایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ من کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ بتانے کے لیے یہ مثال لکھی گئی ہے کم من کتابن، کتنی کتابیں میں پڑھا، تو من کے ساتھ بھی وہ آتا ہے، واحد کے ساتھ بھی آتا ہے، پھر جمع کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے کم من کتبن، کتنی کتابیں میں پڑھا۔ سب کا ترجمہ خبریہ کے حساب سے ہی ہوگا۔ تو دوستو آج کی کلاس میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ دیکھنے میں کم ہے، لفظ کم ہے، لیکن اس کی قسمیں ہیں، پھر اندرونی طور پر اس کا فرق ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا فرق پایا جاتا ہے۔ لفظی طور پر تو کم ہی ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے ابھی لکھی گئی تھیں۔ تو چنانچہ دوستو آج کی کلاس میں ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ لفظ کم جو ہے یا اسماء کنایات میں سے وہ اسم کنایہ ہے جس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اس کے مقابلے میں اس سے ہٹ کر جو دوسرے اسماء کنایات ہیں کذا، کیتا، زیتا، کأین، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، مختصر تفصیل اس کی ہوتی ہے، مختصر بات ہوتی ہے، مختصر اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو لہذا کم کے سلسلے میں، پھر اس کے اقسام کے سلسلے میں، طریقے استعمال کے سلسلے میں مزید سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔